السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. میرے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات پڑھ رہے تھے، اور بیٹا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک عفت و حیا. آئیے دیکھ لیتے ہیں اس سبق میں آج ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو عفت کا معنی، مفہوم اور عفت و حیا کی فضیلت اور اہمیت، اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلینیشن دی جائے گی. آپ کو سمجھایا جائے گا کہ عفت کا معنی، مفہوم کیا ہے، عفت و حیا کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ امپورٹنٹ MCQs ہوں گے اور کچھ مختصر اور تفصیلی سوالات جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. بغیر کسی تاخیر کے شروع کریں گے آج کا لیکچر. عفت کے معنی، مفہوم. کہتے ہیں کہ عفت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پرہیزگاری اور پاکیزگی کے ہیں. عفت کا شرعی مفہوم ہے پاک دامن رہنا، اخلاقی پاکیزگی اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھ کر راہ روی اور بے حیائی سے دور رہنا. اصل میں عفت کا معنی ہے پرہیزگاری بیٹا، پاکیزگی. اور اگر شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں تو عفت کا معنی ہے پاک دامن رہنا، کہ جب شیطان آپ کو نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اکسائے تو آپ ان نفسانی خواہشات سے دور رہیں، تو آپ عفت کے زمرے میں آئیں گے. عصمت کا معنی ہے عزت، بے گناہی اور پاک دامنی. قرآن میں مومنوں کی جو اوصاف، جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک عفت بھی ہے. عفت کا معنی کیا ہوا بیٹا؟ عفت کا معنی ہوا پرہیزگاری. عصمت کا معنی ہوا پاک دامنی. ٹھیک ہے. حیا کا معنی کیا ہے؟ حیا کے لفظی معنی ہے شرم اور غیرت. انسان خوف خدا کے جذبے کے تحت جب خود کو بے شرمی سے بچاتا ہے اور برائی سے دور بھاگتا ہے، اسے پھر حیا کہتے ہیں، اور ایسے انسان کو حیا دار کہتے ہیں. مثال کے طور پہ انسان کو خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ اس خوف خدا کے جذبے سے خود کو گناہوں سے بہت دور رکھتا ہے اور گناہوں سے شرماتا ہے، برائی سے بھاگتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ حیا دار ہے، یہ شرم اور غیرت والا ہے. اللہ نے انسان میں افزائش نسل کے لیے کچھ نفسانی جذبات رکھے ہیں. یعنی جب اللہ رب العزت حکیم ہے، اس کی حکمت وہی جانے. انسانوں کی نسل کو بھی بڑھانا تھا، اسی لیے انسان میں نفسانی خواہشات ہیں، اور اس کے ساتھ وحی اور عقل کے ذریعے جائز اور ناجائز کی تمیز بھی سکھا دی ہے. جب کوئی انسان اپنی نفسانی خواہشات کو عقل اور دین کے مطابق قابو میں رکھتا ہے اور روحانیت کو حیوانیت پر غالب یعنی حاوی رکھتا ہے، تو اسے عفت والا کہتے ہیں. اور خوف خدا کی وجہ سے گناہوں کے کاموں سے بچے تو پھر اسے حیا دار کہتے ہیں. بڑی آسان سی بات ہے کہ جب انسان اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو رکھ لے اور شریعت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ان کی تکمیل کرے، جو کہ نکاح کی صورت میں ممکن ہے، تو ہم اس کو عفت والا کہتے ہیں. اور جب وہ خوف خدا یعنی اللہ کے ڈر سے گناہوں سے دور ہے، تو اس کو ہم حیا دار کہتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ ہر دین کے کچھ اخلاق ہیں، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے. سرور کائنات نے حیا کو ایمان کی شاخ قرار دیا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. حیا کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچتا ہے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے ترجمہ کہ جب تم میں حیا ہی نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو، کیونکہ حیا نہیں تو ایمان نہیں. نبی اکرم خود بھی بڑے حیا دار تھے، اور فحش باتوں، بری باتوں سے آپ کو نفرت تھی. حضرت ابو ہریرہ جو کہ صحابی رسول ہیں، مروی ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے حیا بھی ایک بڑی شاخ ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے ترجمہ ایمان اور حیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. یعنی اگر حیا گئی تو ایمان گیا، ایمان گیا تو حیا گئی. جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو اس کے دل میں رحم باقی نہیں رہتا، وہ دوسرا کمال غضب کرتا ہے، اس میں تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ انسانیت کی حدود سے باہر ہو جاتا ہے. یہ تھی عفت، حیا اور عصمت، جن کی مختصر وضاحتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں تعریفات کی صورت میں. اب کچھ امپورٹنٹ MCQs آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، توجہ برقرار رکھیے گا بیٹا. اسٹیٹمنٹ نمبر 1 ہے کہ عفت کے لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ الف عصمت، بے پاک دامنی، جیم پرہیزگاری، یا دال پاکیزگی. دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دے گا.
بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے، عفت کے ساتھ عصمت کا لفظ، یعنی ہم عفت و عصمت کہہ کے پکارتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ نمبر سیکنڈ کہ حدیث میں ایمان کی شاخوں کی تعداد کتنی فرمائی گئی؟ 50 سے زیادہ، 60 سے زیادہ، 70 سے زیادہ یا 80 سے زیادہ؟ دیکھیں اس کا جواب کون دے گا؟ بالکل صحیح جواب 70 سے زیادہ۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 3 عفت کے لفظی معنی کیا ہے؟ خواہشات، جذبات، پرہیزگاری اور پاکیزگی یا پھر شہرت؟ اس کا بیٹا صحیح جواب ہے پرہیزگاری اور پاکیزگی۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 4 ہے کہ لفظ عصمت کا معنی کیا ہے؟ بلند ہونا، عزت کرنا، اخلاق پر عمل کرنا یا پاک دامنی بے گناہی؟ آپ میں سے اس کا جواب کون دے گا؟ بیٹا صحیح جواب دیا آپ نے، پاک دامنی اور بے گناہی۔ آئیے مختصر سوالات کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، بورڈ کے سیکوینس کو برقرار رکھا ہے ہم نے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ عفت و عصمت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ مختصر سوالوں میں بڑا اہم سوال ہے۔ جواب، عفت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پرہیزگاری اور پاکیزگی۔ شرعی اصطلاح میں عفت کا مفہوم ہے پاک دامن رہنا، اخلاقی پاکیزگی اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا۔ رہا روی، بدکاری، بے حیائی جیسے کاموں سے نفس کو محفوظ رکھنا عفت و عصمت کہلاتا ہے۔ عصمت کو اگر سمجھے تو پاک دامنی، پارسائی، بے گناہی اور عزت کہیں، یعنی انسان کا گناہ کی قدرت اور اختیار رکھنے کے باوجود اللہ کا اس بندے میں گناہ پیدا نہ کرنا عفت و عصمت مومن کی اعلیٰ صفات ہے۔ عفت کا معنی ہوا پرہیزگاری اور عصمت کا معنی ہوا پاک دامنی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو لیکچر کے دوران وضاحت میں بھی بتایا گیا۔ اگلا سوال، حیا کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب، حیا کے لفظی معنی ہے شرم اور غیرت، اور حیا کا مطلب انسان کے اندر ایک فطری اور اخلاق کی صفت اور فضیلت کی گئی ہے، جس کے باعث وہ انسان خوف خدا کے جذبے کے تحت بے حیائی اور بد اخلاقی جیسے ناشائستہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور برائی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کو حیادار کہا جاتا ہے۔ انسان کی شرافت، عزت اور پاک دامنی کی بنیاد ہی حیا پر ہے۔ جس آدمی میں یہ صفت جتنی زیادہ ہوگی وہ برائی اور گناہ کے کاموں سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرے گا۔ جب انسان خوف خدا کے جذبے سے گناہوں سے دور جاتا ہے تو اس انسان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کیا بتایا تھا آپ کو؟ حیادار کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا تھا حیا اور ایمان کا جوڑ آپس میں بڑا مضبوط ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو حیا نہیں۔ اگلا سوال کہ نبی کریم خاتم النبیین کی صفت حیا کو حدیث میں کس طرح بیان کیا گیا؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر عفت اور حیا کے پیکر تھے۔ سرور کائنات کسی پردہ نشین عورت سے زیادہ حیادار تھے، یعنی ایک پردہ نشین عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہمیں اس کا احساس نبی کریم کے چہرے مبارک سے ہو جاتا۔ فحش باتوں سے نبی کریم کو طبی نفرت تھی، یعنی آپ کی طبیعت بڑی ناگوار ہو جاتی جب آپ کے سامنے فحش باتیں کوئی کرتا، آپ کو بڑی بری لگتی، کیونکہ نبی کریم سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ یہ مختصر سوالات ختم ہوئے، اب ملیں گے بیانیہ سوالات کی طرف۔ عفت اور حیا کی فضیلت قرآن حدیث کی روشنی میں کس طرح نوٹ تحریر کرنا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے نوٹ۔ جواب، عفت و حیا کی فضیلت، پہلے ہیڈنگ تو آپ یہ بنا لیں، عفت و حیا اسلامی اخلاق کی فہرست میں روح رواں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عفت اور حیا کی تعلیم دی اور اس خلق عظیم کو تمام اسلامی فضائل میں بڑا قرار دیا۔ سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ ترجمہ، ہر دین کے کچھ اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے بیٹا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حیادار ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور خود حیا اور پردہ پوشی کو پسند بھی کرتا ہے۔ حیا غیرت مومن کی ایک اہم صفت ہے، کیونکہ نبی کریم نے اسے ایمان کی ایک شاخ قرار دیا۔ حدیث والحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری کی حدیث ہے بیٹا۔ آئیے آگے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے رذائل، بری باتوں سے بچتا ہے،
جس شخص میں حیا نہیں ہوتی وہ کسی شر اور گناہ کے ارتکاب سے، گناہ کے کرنے سے کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا ہی نہ رہے تو جو چاہے کرتے رہو۔ بیٹا اصل میں حیا ہی تو وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اب انسان میں حیا ہی نہیں، اس میں شرم ہی نہیں، اس میں غیرت ہی نہیں، تو وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ جیسے نبی کریم کی حدیث ہے کہ تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو۔ جناب سعید سے روایت ہے کہ نبی کریم سب سے بڑھ کر عفت و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کسی پردہ نشین عورت سے بھی زیادہ حیا دار تھے، اور کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہمیں اس کا احساس نبی کریم کے چہرے مبارک سے ہو جاتا۔ جب فحش باتوں سے نبی کریم کو طبی نفرت تھی۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، جن میں سے حیا بھی ایک بڑی شاخ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید مسلمانوں میں برائی اور بے حیائی کے فروغ کی انتہائی سخت الفاظ میں مذمت فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور۔ قرآن کریم میں جہاں مرد اور عورت کو شرم و حیا کا پیکر بن کر نگاہیں جھکا کر رہنے کی تلقین کی گئی، وہاں عورت کی عفت کے تحفظ کے لیے غیر محرم مردوں سے پردے کا حکم بھی دیا گیا۔ سورہ نور کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ترجمہ، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے، سب جانتا ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ایمان اور حیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی حیا کو گم کرتا ہے تو وہ ایک وحشی درندے کی طرح ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ غریبوں کا مال چھینتا ہے اور اپنے دل میں رحم تک نہیں کرتا، مخلوق کو مشکلات میں دیکھتا ہے تو اس پر اثر تک نہیں ہوتا، وہ انسانیت کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ تھا ایک نوٹ۔ اب آپ کو دین اسلام میں عفت اور حیا کی اہمیت بتائی جا رہی ہے بیانیہ سوالات کے زمرے میں۔ توجہ برقرار رکھیے، بہت آسان سے جواب چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے اور ایماندار جنت میں داخل ہوگا، بے حیائی بد اخلاقی ہے اور بد اخلاقی کا مقام دوزخ ہے۔ شریعت میں حیا اس اچھائی کا نام ہے جو انسان کو ان تمام چیزوں کے چھوڑنے پر ابھارے جو شریعت میں بری ہیں، اور اسی بنا پر ارشاد نبوی ہے کہ حیا خیر ہی کی موجب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حیا تمام کی تمام خیر ہے، یعنی بھلائی۔ حیا سے کبھی برائی نہیں آئے گی، صرف بھلائی اور بھلائی رہے گی۔ ایسی عادت حیا کہلاتی ہے جو بری چیز سے دور کرے اور حق والے کے حق میں کمی سے روکے۔ حیا کو ایمان کا حصہ بھی قرار دیا گیا، اسے دیگر نیک اعمال کی طرح کوشش اور محنت کر کے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ فطرت میں پہلے سے شامل ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک چیز ہوگی تو سمجھو دوسری بھی ہوگی۔ حیا اخلاقیات میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے بیٹا، اور اخلاق حسنہ کے تاج میں جگمگاتا ہی رہے۔ اگر حیا ہے تو دوسروں کے خصائل بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث سے مبارکہ ہے، بے شک ہر دین کے لیے خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ جتنے دین ہم سے پہلے گزرے ہیں ان میں ایک نہ ایک اچھی خصلت نمایاں طور پہ موجود رہی، سوائے حیا کے، یعنی حیا کو اسلام کے اندر تمام اخلاق میں بلند مقام اور غالب حیثیت حاصل ہے۔ حیا انسانی زندگی میں ایک ضروری حیثیت رکھتی ہے، افعال میں ہو، اخلاق میں ہو یا اقوال میں۔ جس میں حیا کا جذبہ ہو اس کے لیے ہر ان گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ بیٹا لائن اس طرح ہوگی، جس میں حیا کا جذبہ نہ ہو اس کے لیے ہر آن گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا تھا، شرم اٹھ جانے کے بعد جو چیز چاہے کرو، مشکات کی شریف تھی۔ تو بیٹا ہمیں یہاں پر حیا کی اہمیت نظر آئی کہ حیا کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ حیا کے بغیر ہمارے اندر جذبہ نہیں رہے گا جو ہم گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے دور رہیں۔ حیا ہی تو وہ صفت ہے جو ہمیں گناہوں سے دور رکھنے پر ابھارتی ہے،
امید ہے آپ کو بیٹا حیا کا معنی مفہوم اور حیا کی اہمیت بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہیں پر آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔